اچھا علی بھائی، فیملی ولاگنگ یا آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں نے بھی ولاگنگ شروع کی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے وہ مسئلہ بھی آ جائے گا جو پہلے بھی ہو چکا لیکن دوبارہ کلیئر ہو جائے، یوٹیوب کی انکم، فیس بک کی انکم، کیا یہ بالکل ہی حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویاں دکھا کے فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں یا چھوٹے بچوں نے شروع کیا، اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، چھوٹے 5-6 سال کے بچے آج کل وائرل ہو رہے ہیں، بس اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ان پہ تو ہم گرفت بھی کوئی نہیں کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ جو منظر کیمرے سے ہٹ کے بھی دیکھنا یا کسی نامحرم کو دکھانا حرام ہے، کیمرے کے اندر بھی حرام ہوگا. کرائٹیریا تو ایک ہی ہے. بچوں کی ولاگنگ کو تو ہم نہیں کہہ رہے، بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی ولگر ایلیمنٹ ایسا تو کچھ نہیں. وہ شراز ایک بچہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی آپس کی لڑائیاں بھی، فلاں یہ کر رہی تھی، فلاں یہ. پہلے یہ لوگ کوکنگ کے چینل سے شروع ہوئے تھے اور اس میں بھی عموماً جو سمجھدار عورتیں تھیں وہ خود سامنے نہیں آتی تھی، وہ صرف کیمرے کو رکھتی تھی اس کھانے والی چیز کے اوپر، پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ کیمرے میں آنا شروع ہوئی. بھائی اس طرح کی چیزوں کو ہم کس طرح حلال کہیں گے؟ یہ کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں پردے کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اس طرح کی پرسنل چیزیں، خاندان کے اندر کی چیزیں، یہ چیزیں باہر ڈسکس کرنا یہ تو بالکل حرام والا معاملہ ہے. اور پوری دنیا کے سامنے نشر کرنا تو ظاہر ہے جس کی بنیاد ہی یہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو کمائی ہے اس کو کیسے کوئی حلال کہے گا. البتہ یہ چیزیں نہ ہوں، ایجوکیشن والا کوئی معاملہ ہو اور ایشوز ہوں، اس میں اگر کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے اس باؤنڈری کے اندر تو اس کی کمائی حلال ہوگی. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک بات جڑی ہوئی ہے، ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے تو ہماری ایک ریزرویشن ہے. اب تو نومبر 2023 کے بعد انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں ویڈیو ایڈز، ہمارے چینل پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں سٹارٹ میں. وہ بھی اگر اویلیبل ہو، صرف مڈ رول درمیان میں 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو چلتا ہے اس کا انہوں نے رائٹ دیا ہے. وہ تو میں نے اپنی ویڈیوز میں ان چیک رکھا ہوا ہے. اور میری جو پرانی ویڈیوز ہیں، ہماری تو ویڈیو پرانی ہوتی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ٹاپک ہر دفعہ آتا ہے، تو اس کو ہم نے ریفریش بھی نہیں کیا نئے والے موڈ میں، اسے اسی بینرز کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس پہ کوئی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، ورنہ ایک کمانڈ سے ہم ان ساری ہزاروں ویڈیوز کو اس پہ لا کے اپنی کمائی کو 10 گنا کر سکتے تھے. یہ حرکت نہیں کی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتا، باقیوں کو بتاؤں گا، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، اپنے پہ تو میں یہ فتویٰ لگا رہا ہوں. اور میں آپ کی وساطت سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں سخت ہوں تو دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ اس حوالے سے آیا ہے. انہوں نے تو خود کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں ہے. ایک طرف تقی عثمانی صاحب ہیں، ایک پیورلی آرتھوڈاکس عالم جو ایک روایتی عالم ہے، دوسری طرف ایک لبرل عالم یعنی مانا جاتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب. ان سے بھی ان کے داماد حسن الیاس بھائی نے جب پوچھا، انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس، بالکل درست نہیں ہے اس کی کمائی. انہوں نے بڑی کوشش کی. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ غامدی صاحب اتنا سخت جواب دیں گے. انہوں نے کہا جو چیز ہے ہی غلط ہے اس کی کمائی میں آپ کو کیسے حلال کہہ دوں. اب ان کو نہیں پتا، غامدی صاحب کو اس ویڈیو کی وساطت سے پتا چل جائے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی اشتہار چلائے ہوئے ان لوگوں نے. چلے وہ تو آپ نے جیسے بتایا نا کمپلسری ہے، ہاں جی، جو وہ تو ایک مجبوری نہیں، اس کے بغیر بھی چلے ہوئے ہیں. اچھا چلے، کمپلسری ہونے سے پہلے کے چل رہے ہیں. اچھا ویسے آپ کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے. آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں. میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں، کرایہ ہو، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور باقی جو ہمارے سیکورٹی گارڈ اور باقی جتنے لوگوں کی وہ اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ان ساری چیزوں کا خرچہ 15 سے 20 ہزار تھا 2016-17 میں، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو میں اپنی جاب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا. 17 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. 18 کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا، ویڈیو ایڈز پہ نہیں، بینرز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس وقت آلموسٹ کوئی 20 سے 25 ہزار مہینے کا ہمارا خرچہ آتا تھا. ٹھیک ہے، 2018 میں. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے چینل کی کمائی بھی اتنی تھی. ٹھیک ہے، آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے. جی جی، اور الحمدللہ ہمارا چینل بینرز کے ساتھ بھی اتنا پروڈیوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ خرچہ
پورا کر دیتے وہ ایک فگر دینا, ایک فگر میں نے دیا, ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی ان کو یہود و نصارہ فنڈنگ کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ کہ یار اتنی ویورشپ اور اتنی تھوڑی کمائی, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کے سوچنے کا انداز ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے ویڈیو ایڈ جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ آف کیا تو آف کورس پیسے کم ہی ہوں گے نا باقیوں سے. آپ تو اس فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ ہے نا, تو لوگوں کو بتائیں کہ ویڈیو ایڈز میں اور بینرز میں 1 اور 10 کی نسبت بنتی ہے آلموسٹ. آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارا نمک بھی اللہ نے اتنا کیا ہے الحمدللہ کہ ہمارے پلیٹ فارم کا نمک پورا ہو رہا ہے. اللہ اور کرے. آمین. علی بھائی آتے ہیں نوجوان نسل کے مسائل پہ. شادی بڑا مسئلہ ہے, اور محبت کی شادی. محبت کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اس میں ساتھ یہ بھی بتا دیں پلیز کہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں کہ لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا, لڑکے سے پھر بھی کسی حد تک پوچھا جاتا ہے, لڑکی سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے, اور اگر کوئی لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں آپس میں شادی کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ پسند کی شادی میں افیئر چلانا اور اس طریقے سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنا, خصوصاً لڑکوں کا جھانسا دے کے لڑکیوں کو ورغلا کے بھگا کے لے جانا, اس کو تو اسلام سپورٹ نہیں کرتا. نہیں میں نارمل کی بات. ہاں جی, میں بتا دوں, میں نے ہر ایسپیکٹ کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی عورت نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. ظاہر ہے عورتوں کا ایکسپوئر نہیں ہوتا, انہیں مردوں کی ضرورت ہے. پورے قرآن کا آپ اسلوب دیکھیں, پورے قرآن میں یہ بات آئی ہے عورتوں کا نکاح کروا دو, اگر یہ خامد کی طرف لوٹنا چاہیں انہیں بھیج دو. مردوں سے اللہ نے خطاب کیا, یعنی عورتوں کو ٹوٹلی مردوں کو تفویض کیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں, آپ کو قرآن کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ عورت کی تو اس طرح کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیژن کرے. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ مرد اس کے ساتھ زبردستی والا معاملہ کرے. کوئی زبردستی کا نکاح بغیر پسند کے اس طرح کی شادی عورت کا کام ہے, بجائے یہ کہ بعد میں وہ بھاگ جائے یا طلاق لے لے. اسے چاہیے ایٹ دا اسپاٹ نکاح کے موقع پر انکار کر دے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھ رہی ہوں, تو بھائی اگر تم نے اس وقت عزت رکھی ہے, بےعزتی کرنے کا یہ موقع تھا, اگر تم نے اسے بےعزتی سمجھ رہی ہو, جو بےعزتی تم بعد میں کرو گی بھاگ کے اور طلاق کا ایک دھبا لگاؤ گی اپنے اوپر اور ماں باپ کے اوپر, وہ تو بڑا ہے نا. تو اس وقت جرت دکھاؤ نا, بعد میں بھی تو جرت دکھائی. البتہ ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ جو بیوہ عورت ہے یا متعلقہ, یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں, ایک بار ان کو ایکسپوئر ہو چکا ہے, وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے. وہ کورٹ میرج بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کنواری عورت ہے اس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ نہیں کرنا. پسند کی شادی آپ کا رائٹ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کنونس کرے لڑکی کے گھر والوں کو, لڑکی خود کنونس کرے. پلس اس شادی کے بعد بھی کوئی محبت کی بات ہونی چاہیے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بات ہوتی ہے محبت کی شادی, محبت کی شادی. ہماری اکیڈمی میں طلاق کے بہت زیادہ فون آتے ہیں روزانہ, بلکہ پاکستان میں آپ کی انفارمیشن کے ذریعے, اس کیمرے کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں, پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں وہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. ظاہر ہے باقی لوگوں کو کاروبار کے لیے کتنی کالیں آ جائیں گی, ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ دین پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمارا ٹاپک, اور پھر ہم نے ایک نمبر کھولا ہوا ہے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. تو اکثر جو طلاق کے کوشچن لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا ہے کہ ان سے پوچھیں, ہم آپ کو تفصیلی مسئلہ تو نہیں, اجمالاً تو بتا دیں گے, باقی آپ علماء سے جا کے فتوے لیں, کیونکہ دونوں طرف کی بات سننا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں نے انہیں کہا ہے آپ نے پوچھنی ہے کہ لو میرج تھی ارینج. سرکار آپ حیران ہوں گے 90% سے زیادہ لو میرجز ہوتی ہیں جو طلاق کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی پسند کی شادی, محبت کی شادی, سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کو آپس میں کیسی محبت کرنی چاہیے. شادی کے بعد لو کی بات ہونی چاہیے. اصل تو زندگی بعد میں گزر رہی ہے, وہاں تو ایک دوسرے کو گلے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں, اور یہ لو والا معاملہ شادی سے پہلے پہلے ہوتا ہے. یہ بعد میں بھی لو چلنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ بعد ایک دوسرے کو لب دے پھرن کہ کدھر گئی ازرانی تو کدھر گیا جڑا. تو لو میرج عورت اور مرد کا حق ہے, بشرطے کہ کوئی قباحت نہ پائی جاتی ہو. عموماً ہماری عورتیں اتنی بھولی ہوتی ہیں, مردوں کی چند چیزوں سے وہ امپریس ہو جاتی ہیں, بعد پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو 2 میاں بیوی کا ملاپ نہیں, 2 خاندانوں کا ہو رہا ہے. اچھا, پھر مردوں کو بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں اور ان کے ماں باپ راضی نہیں ہیں, اگرچہ شریعت انہیں حق دیتی ہے, لیکن پھر اس طرح کی بیویوں کو لا کے ماں باپ کے آگے نہیں پھینکنا.
یہ آپ نے ایک قسم کے بھوکے بیڑیوں کے سامنے ایک بکری کو لا کے پھینک دیا. کیوں؟ وہ تو تمہارا بدلہ بھی لیں گے تمہاری بیوی سے, اور یہ ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ تم میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی, کیونکہ بیوی جب آپ کو شکایت کرے گی مجھے لادہ کرو, تم کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ لو میرج کی, اس لیے وہ آپ کے ماں باپ کی برائیاں بتائے گی, اور آپ شادی سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نمبر 1 ماں باپ آپ کے ہیں, آپ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی امپائر تو ابھی تک شیئر نہیں ہوئی تھی. ابھی ان کے چھپے ہوئے جو عیب ہیں جو آپ کے رشتہ دار آپ کو بتاتے تھے تو شادی کے بعد سامنے آئیں گے, جب امپائر شیئر ہوگی آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کے درمیان, اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور پھر یوں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اگر اس طرح کی کوئی پسند کی شادی زبردستی والا کوئی معاملہ کرنا ہے مرد نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر, اور اس میں عورت کی ماں باپ کی تو باپ کی مرضی تو شامل ہونا ضروری ہے ولی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ سے گھر لے کے بیوی کو رکھے. آپ اپنے ماں باپ کی ضرور دیکھ بھال کریں, لیکن اس بیوی کو جا کے ان کے آگے نہ پھینکے. وہ یہی کہیں گے کہ اس نے ورگلایا ہمارے بیٹے کو, اگرچہ بیٹے نے ورگلایا ہو, وہ مانیں گے نہیں ساڑھا بیٹا تو اس طرح نہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علی بھی عورت کے پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ آواز کا پردہ ہے کہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے, ہاتھوں کا پردہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اسلوب تو آپ کو بتا رہا ہے. امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاحزاب سورہ نور پڑھ کے دیکھیں, آپ نے اس طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو بھی نہیں کرنی. پردے میں بھی جو لوگ عورتوں کے اس طرح کے پردے کے قائل نہیں, وہ امہات المومنین کے پردے کے قائل ہیں. قرآن میں آیا کہ وہ جو تمہاری مائیں ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو آنری طور پر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, لچھے والے انداز کے اندر, لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی, کہیں کسی کے دل کا روگ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ, جو آنری طور پر ماں ہے. بالکل. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا. یعنی عورت کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو عورت کے آواز کے پردے کا پتہ چل گیا. ہم نہیں کہتے کہ عورت مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی, یعنی عورتیں جب بازار جاتی ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو مردوں سے گفتگو کرتی ہیں, بالکل جائز ہے, کر سکتی ہیں, لیکن لچھے دار انداز میں نہیں ہوگی, ایسے انداز میں نہیں ہوگی جس میں ان کی آواز کی اٹریکشن کی طرف وہ ہوں. لیکن یہاں دیکھنے کو یہی آیا ہے کہ عورتیں اپنے خامنوں, اپنی نندوں, ساسوں کی شکایتیں دکانداروں کو جا کے کر رہی ہوتی ہیں, اور دکاندار بھی بےچارے ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ان کی گپیں سنتے ہیں, حالانکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا, اور پھر اسی سے معاملات آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. گفتگو کریں لیکن یہ والا معاملہ نہ ہو. باقی عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی درس و تدریس کرے, مرد ہی کریں گے انہیں. سیدہ عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کر رہی تھی. ان کے بعد کوئی لیگیسی آگے چلی نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت نے مرد کو درس دیا ہو. مرد ہی درس دیتے تھے مردوں کو, اور وہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے آنر دی. عورت کا مطلب ہی عربی میں پردے کی چیز ہے. ستر عورت کہتے ہیں آپ اپنے ستر کو, اچھا چھپانے کی چیز. تو رہا چہرے کا پردہ, قرآن کے مزاج میں, قرآن میں ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے زینت کے طور پہ. اس سے آپ کو اللہ کا مزاج تو پتہ چل گیا. جو خدا عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زہر قاتل سمجھتا ہے, وہ زینت کی سب سے بڑی چیز چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جتنی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں زیادہ تر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی ہیں, میدان جنگ کی, یا آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی ہیں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو افک والی حدیث ہے جو آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی برائی کی, اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب وہ قافلہ آگے موو کرتا تھا تو وہ پیچھے چھوٹ جانے والے سامان کو ریٹریو کرتے تھے کہ کوئی بھول نہ جائے, اور اسی چکر میں وہ آئے تھے. اما عائشہ کا ہار گم گیا, اور چونکہ ہودج میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا, وہ آگے چل پڑے. اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی, اور وہ کہتی ہیں میں نے اپنے اوپر یوں پردہ کر لیا, اور مجھے اونگ آ گئی, اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں ہے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی, حالانکہ وہ ماں ہے,
पॉइंट टू बी नोटेड, मां होकर जिनके साथ निकाह हमेशा के लिए बैन कर दिया है। कुरान में सूरह अज़ाब में है कि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है कि नबी की वफात के बाद उनकी बीवियों से कोई शादी की कोशिश करे, ये उम्मत की मां है। अच्छा, और फिर देखें उस मर्द को अल्लाह ने क्या ऑनर दी, उसी मर्द के साथ मुनाफिकीन ने ये बुराई वाला मामला जोड़ा था और अल्लाह ताला ने उसे जवानी में मौत दी, उसकी शादी भी नहीं हुई, वो कमारा गया दुनिया से। और अम्मा आयशा इस चीज का जिक्र करती थी कि जिस मर्द के साथ इन्होंने मुझे जोड़ने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे किसी औरत के साथ भी नहीं जोड़ने दिया, वो कंवारी हालत में दुनिया से गया। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तो सईदा आयशा की हदीस वाज़े बता रही है। फिर कुरान में बाकायदा एक तो सीने पे ओढ़नी लेने का, जलबाब का जिक्र आया है, घूंघट नुमा, उसी की मॉडर्न फॉर्म ये बुरका है। अलबत्ता ये जो बुरका इस सख्त नौयत का कि हाथों में भी दुस्ताने पहनाए हुए, ये पर्दा को नहीं, ये गुलूफ के दर्जे में। ठीक है, ये अमूमी जीनत जो कुरान में है ना, जो खुल जाए खुद ब खुद, टखनों से नीचे ये हाथ, इसके ऊपर तो कुरान ने कदगर नहीं लगाई हुई है। लेकिन जो चीजें छुपाने वाली हैं वो औरत ने छुपानी है। और इसमें बुरके का काला होना जरूरी नहीं है, व्हाइट भी हो सकता है, बुरका होना भी जरूरी नहीं है, बड़ी चादर भी हो सकती है। ईरान में आप देखें औरतें बड़ी सी चादर लेके यूं उन्होंने चादरें पकड़ी होती हैं। अब रहा चेहरे का पर्दा, हमें ये बात मानने में कोई आर नहीं है कि हमारे असलाफ में, फुकहा में चेहरे के पर्दे के हवाले से इख्तलाफ था। ठीक है, इमाम खुमैनी ने चेहरे के पर्दे के जवाज का फतवा दिया, अगरचे अहले तशय्युह के यहां भी चेहरे के पर्दे को प्रेफरेबल कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ चेहरा खोल सकती है, बाकी जिस्म का पर्दा करेगी। बालों का पर्दा तो सारे मानते हैं, बाकी जिस्म का, सीने का उभार नजर ना आए, ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्टफुल चीज औरत के लिए रख दी है नेचुरली। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि मैं उन फुकहा के साथ हूं जो चेहरे के पर्दे को जरूरी समझते हैं। ठीक है, और आज के पुरफितन दौर के अंदर जो सूरत हाल हो चुकी है, उसमें तो पर्दा प्लस होने वाली बात होनी चाहिए। अगरचे औरतें भी मस्जिद में इत्काफ करें, सुन्नत यही है, उम्महातुल मोमिनीन भी बुखारी मुस्लिम में है कि मस्जिद में इत्काफ करती थी। लेकिन अब ये जो पुरफितन दौर है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी नहीं है हमारे मुल्कों में। मैं यूरोप, अमेरिका या हरमैन की बात नहीं कर रहा, वहां तो औरतें जरूर करें, वो आलादा पोर्शन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की वीडियोस भी लीक हो जाती हैं, औरतें ही औरतों की वीडियोस बना के लीक कर देती हैं। औरतों ने अगर जुमे की नमाज के लिए भी मस्जिद में जाना है, वो पर्दे का एहतमाम करें, औरतों के सामने भी ना खुले। ये डॉक्टर फरत हाशमी, वो औरतों के सामने भी अपना निकाब नहीं खोलती जी, इल्ला माशाअल्लाह। औरतें भी जो उनके दर्स में बैठती हैं ना जी, वो निकाब की हालत में ही रहती है। जाहिर है कि इतना पुरफितन दौर है, लोग वीडियोस के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जो इस तरह के डोमिनेंट है उनको तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रहा आम औरतों को, ठीक है, वो चेहरे के पर्दे में उनकी एक हया वाला मामला है। रहा लोगों की नजर, और ये कहना कि पर्दा चेहरे का जो आप करवा रहे हैं पर्दे, तो दिल की कैफियत का नाम है। मैं मानता हूं कि कई लोग ऐसे हैं कि ना वो बुरका देखते हैं, ना चेहरा खुला हुआ देखते हैं, ना वो निकाब वाला देखते हैं। उन्होंने बदनिगाही करनी ही करनी होती है, और जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। लेकिन एक मुसलमान औरत की शान इसी में है। मैं आपको बताऊं, कुछ अरसा पहले, बल्कि अब तो कई साल हो चुके हैं, CNN के ऊपर एक डिबेट चल रही थी पर्दे की। एक अरब औरत बैठी हुई थी, बाल खोले हुए, दूसरी तरफ एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, मेरी भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, उसने पूरा हिजाब किया हुआ था, ब्लैक कलर का नकाब, सब कुछ। वो पर्दे के हक में दलाइल दे रही थी, और वो औरत थी जो न्यू मुस्लिम थी, फ्रेंच, और ये नस्लन मुसलमान है, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत है। ये बाल खोल के तो कह रही थी कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा कोई नहीं है। नॉन मुस्लिम अगर तहकीक करके इस्लाम में आया है तो उसे पता है क्या है। पता है। यूसुफ एस्टेस ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन खातून थी, उन्होंने इस्लाम स्टडी किया और उन्होंने कहा कि यूसुफ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं, लेकिन ये जो पर्दे वाला मामला है ये मैं नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इंशाल्लाह बाद में अल्लाह ने तौफीक दी तो कर लेना। तो उसने आगे से कहा कि मैंने कुरान स्टडी किया है, मैंने अहादीस पढ़ी है, क्या मैं अल्लाह का ये वाला हुक्म अपनी मर्जी से छोड़कर मुसलमान रह जाऊंगी कि अपनी मर्जी के हुक्म को मैं मान रही हूं? इस्लाम तो नाम ही है, सबमिट योर विल टू अल्लाह, अल्लाह के हवाले करना अपनी मर्जी को।
وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی, اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی. یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں, لیکن اس نے نہیں پڑھا. شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا جی, کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں. جی جی بالکل, یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے, مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے الا ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں, وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو, دیوبند کی, بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو, اہل حدیث کی جماعتیں ہوں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو, ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے, اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ, یا البانی صاحب سے وہ متاثر ہوئے, البانی صاحب بھی اپنی فیملی کو کرواتے تھے, انہوں نے کہا ویسے ضروری کوئی نہیں. باقی تو اوور آل کلچرل مسلمانوں میں نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے, اور میں اسی موقف کے ساتھ ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میری وائف شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی, تو میں نے شادی سے پہلے ہی شرط رکھی تھی. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا ان کی بیویاں پردہ کریں, یہ سارے معاملات شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے. شادی کے بعد اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات اختلاف اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں, ہاں وہ لوگ جو بعد میں یعنی ایک ریلیجن کے راستے پہ آئے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پھر سپیس دیں, کیونکہ ان کی بیویوں نے اس وقت ان سے شادی کی تھی جب وہ اس طرح اپنے کریکٹر سے منوائیں. کچھ عرصہ گزرے گا, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر لیں انشاءاللہ.